بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے مابین کتنا زمانی فاصلہ ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس چٹان سے نکلی تھی اس کا نام کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا سینہ کتنا لمبا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل کس نے کیا تھا اور کیوں؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل کس دن ہوا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے بعد اس کے بچے کا کیا ہوا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اس واحد شخص کا نام کیا ہے جو اجتماعی عذاب کا شکار نہ ہوا؟ حضرت صالح علیہ السلام کا وصال حق کہاں ہوا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر شریف کہاں ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی؟ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کے مابین کتنا زمانی فاصلہ ہے؟ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے مابین 200 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 4000 تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس چٹان سے نکلی تھی اس کا نام کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی مقام حجر سے متصل کاتبہ نامی چٹان سے نکلی تھی۔ 10 ماہ کی گبن تھی اور دودھ بھی دیتی تھی۔ بقول دیگر کافیہ نامی پہاڑ سے نکلی تھی۔ اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود پیدا ہوئی۔ یہ لوگ حجاز و شام کے درمیان اقلامہ میں آباد تھے۔ ان کی عمریں بڑی ہوتی، پتھر کے مضبوط مکان بناتے، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے مگر مکین بدستور باقی رہتے۔ جب اس قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم نے انکار کرنا شروع کیا۔ بعض غریب لوگ آپ پر ایمان لائے۔ ان لوگوں کا سال کے بعد ایک ایسا دن آتا تھا جس میں یہ میلے کے طور پر عید منایا کرتے تھے۔ اس میں دور دور سے آ کر لوگ شریک ہوتے۔ یہ میلے کا دن آیا تو لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی اس میلے میں بلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت بڑے مجمع میں تبلیغ حق کی خاطر تشریف لے گئے۔ قوم سمود کے بڑے بڑے لوگوں نے وہاں حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر آپ سچے ہیں اور خدا کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھلائیے۔ آپ نے فرمایا، بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ان کا سب سے بڑا سردار بولا، ایک ایسی اونٹنی جو نہ کسی کی پیٹ میں رہا ہو، نہ کسی کے پیٹ میں، نہ کسی کے نر سے پیدا ہو اور نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہا ہو اور نہ ہی اس میں خلقت تدریجاً کمال کو پہنچی ہو، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف سامنے اس پہاڑ کی چٹان سے دفعتاً پیدا ہو، جو 10 مہینے کی حاملہ، خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس پہاڑ کے قریب آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کی تو پہاڑ لرزنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پہاڑ شک ہوا اور اس میں سے سب کے سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست، خوب بلند و قامت اونٹنی نکل پڑی جو گبن تھی، اور پھر اس نے اسی وقت ایک بچہ بھی جنا۔ اس واقعے سے قوم میں حیرت پیدا ہوئی۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سے اپنے کفر ہی پر قائم رہے۔ قوم کی اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی پی ڈالا کرے گی۔
اور ایک روز تم پی لیا کرنا۔ قوم نے اس بات کو مان لیا۔ چنانچہ اونٹنی ایک روز تالاب کا سارا پانی پی جاتی اور دوسرے روز قبیلہ کے لوگ پانی پیتے۔ اونٹنی اپنی باری کے دن اتنا دودھ دیتی تھی کہ تمام قبیلے کو کافی ہوتا اور پانی کے قائم مقام ہو جاتا۔ چند دن تو قوم نے اس تکلیف کو برداشت کیا، لیکن بعد میں قوم کے چند لوگوں نے سرکشی کی اور اونٹنی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا سینہ کتنا لمبا تھا؟ اس اونٹنی کا سینہ 60 گز لمبا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل کس نے کیا تھا اور کیوں؟ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹنے والا قدار ابن سالف تھا اور مصدع بن مہرج نے تیر مار کر زخمی کیا۔ اس کا تفصیلی واقعہ یوں ہے کہ ایک عورت غنیزہ بنت غنم کافرہ تھی، مال و دولت اور خوبصورت لڑکیاں رکھتی تھی۔ اس کا شوہر زواب بن عمرو رؤسائے سمود میں سے تھا۔ اس عورت کو حضرت صالح علیہ السلام سے دشمنی تھی۔ ایک دوسری عورت صدقہ بنت محیہ نامی جو حسب و نسب مال و جمال والی تھی، ان دونوں نے کچھ کافروں کو حسن و جمال اور مان و ملال کا لالچ دے کر اونٹنی کو قتل کرنے پر تیار کر لیا۔ چنانچہ صدقہ نے اپنے چچا زاد بھائی مصدع ابن مہرج سے کہا، اگر تم اونٹنی کو مار ڈالے تو میں تیری ہو جاؤں گی۔ اس نے قبول کر لیا۔ ادھر غنیزہ نے قدار بن سالف کو بلا کر کہا، میری جو لڑکی تو چاہے اس خدمت کے عوض حاصل کر سکتا ہے کہ تو اونٹنی کو قتل کر ڈالے۔ چنانچہ قدار بن سالف اور مصدع ابن مہرج نے سمود کے غنوں سے ساز باز کر لی اور 7 آدمی ان کے ساتھ ہو گئے۔ اس طرح یہ سب مل کر 9 افراد ہوئے۔ یہ سب کے سب چٹان کے نیچے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ اونٹنی جب پانی پی کر واپس چلی اور مصدع کے پاس سے گزری تو اس نے ایک تیر مارا جو پنڈلی کو لگا۔ یہ دیکھ کر غنیزہ نکلی اور اپنی سب سے خوبصورت لڑکی کو لے آئی۔ قدار اور اس کی جماعت کے سامنے اپنی لڑکی کے بے پناہ حسن کا مظاہرہ کیا۔ قدار اس پیشکش سے متاثر ہو کر تلوار لے کر اٹھا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ قاتل نے اس کے سینے پر نیزہ مارا، پھر اس کا گلا کاٹ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل کس دن ہوا تھا؟ یہ حادثہ بدھ کے دن رونما ہوا، بقول دیگر منگل کے دن پیش آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل کے بعد اس کے بچے کا کیا ہوا؟ اس اونٹنی کا بچہ ماں کی موت کے بعد چیختا ہوا اسی پہاڑ میں غائب ہو گیا جس سے اس کی ماں نکلی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ قرب قیامت یہی بچہ دابت الارض بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اس واحد شخص کا نام کیا ہے جو اجتماعی عذاب کا شکار نہ ہوا؟ قتل اونٹنی کی اس سرکشی پر قوم سمود پر عذاب کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی۔ تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئی اور قوم کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ پوری قوم میں صرف ایک شخص ابو راغل بچ سکا کہ اس وقت وہ کعبۃ اللہ میں تھا، لیکن جب وہ حرم سے نکلا تو مبتلا عذاب ہو کر مر گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا وصال حق کہاں ہوا؟ آپ کا انتقال مکہ معظمہ میں ہوا، بقول دیگر آپ کا انتقال خضر الموت میں ہوا۔ اس جگہ کا نام حضر الموت اسی لیے رکھا گیا کہ آپ کا وہاں تشریف لے جاتے ہی وصال ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر شریف کہاں ہے؟ بیت اللہ شریف میں رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان ایک جگہ ہے
جس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہتے ہیں، آپ کی قبر مبارک اسی بقا میں ہے۔ بقول دیگر آپ کی قبر حضر الموت میں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی؟ آپ کی عمر شریف 58 سال ہوئی۔ بقول دیگر آپ کی عمر 280 سال ہوئی۔